میں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ رات والی نماز کی بات کی میں نے، جابر کی حدیث قرطاس کے میں جو تقدم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب پہ نماز پڑھانا چاہتے تھے کہ کس طرح ان لوگوں نے عمر صاحب نے مخالفت کی اور کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا، اس کا تصور کرنا ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حدیبیہ کے مقام پہ لما نعت الدنیۃ فی دیننا، پھر اس کے علاوہ تعلم عند الیہود کہ یہ صاحب یہودیوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ابتدائی بات ہے قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، یہ آیت اس نے نیچے کی بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ اگر آپ سلام دے دے 3 دفعہ کوئی جواب نہیں دیتا واپس چلے جائیں، وہ اس نے نہیں سیکھا، اس نے خود بھی کہہ دیا کیوں نہیں سیکھے کہ بازار میں جاتا تھا، اور بازار میں کام اس کا کیا تھا، کوئی بڑی کاروبار تو تھی نہیں اس کے، آپ کو پتہ ہوگا اس کا کاروبار کیا تھا، میں بہرحال اس کا ذکر نہیں کرتا، ابھی ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا تو یہ اس کے لیے ٹائم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سیکھنے کے لیے، ابتدائی باتیں اس کو نہیں پتہ، مہر وغیرہ کا، نساء کے مہور کا، لیکن جاتا کہاں تھا بھائی؟ جاتا تھا بھائی، حدیث بھی صحیح ہے بھائی، یہ صحیح ابن حجر نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ یہ جاتا تھا کنتو اغشی الیہود، میں یہودیوں کے پاس بہت زیادہ جاتا تھا، اغشی یعنی بہت زیادہ جاتا تھا، یوم دراستہم، جب ان کی پڑھائی کے دن ہوتے تھے، اور وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ اور مستشرقین ابو بکر عمر کو بڑے مانتے ہیں، جی بڑے مانتے ہیں، وہ مستشرقین اکثر یہودی ہیں، اسی زمانے سے یہودی ابو بکر عمر سے محبت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ما من اصحابک احد اکرم علینا منک، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ عزیز تو ہمارا ہے۔ فاروق کا لقب بھی عمر صاحب کو یہودیوں نے دیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہودیوں نے دیا، اور یہ یہودیوں پہ انہوں نے وہ یہودیوں کو شام جانے کی جو بات ہے نا، یہود شام میں رہیں، اس نے عمر نے بھی یہی کیا تھا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال کے ان کو فلسطین میں، سب سے پہلے فلسطین میں کس نے بسایا؟ یہودیوں کو عمر نے بسایا۔ اچھا پھر ہم نے کہا آپ کی خدمت میں کتاب ہے مصنف عبد الرزاق میں، مصنف عبد الرزاق میں ہم نے دکھایا کہ اس نے باقاعدہ پیسے لگا کے چمڑا خرید کے اس نے تورات لکھائی ہے، اور تورات کا اس نے کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلاوت شروع کر دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ عبد الرزاق اخبرنا ثوری عن جابر عن الشعبی عن عبداللہ ابن ثابت، عبداللہ ابن ثابت صحابی فرماتے ہیں جاء عمر بن الخطاب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ، کہنے لگا انی مررت باخ لی من قریظہ، میرا ایک یہودی بھائی ہے، مررت باخ لی من قریظہ، میرا ایک بھائی ہے یہودی، بھائی، یہ یہودیوں کو اپنا بھائی کہتا تھا، بنی قریظہ میں میرا ایک بھائی ہے، وہ تو سب یہودی ہے بنی قریظہ، اس کا بھائی۔ اچھا وَكَتَبِ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاتِ، اس نے میرے لیے پورا تورات لکھ کے دیا اس نے، افلا اعرضها علیک، میں آ کے اس کو تلاوت شروع کر دوں یہاں پہ آپ کے لیے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک متغیر ہو گیا۔ اب بھائی جب رسول موجود ہیں تو یہودیوں سے دوستی کیا چکر ہے؟ اور پیغمبر نے اس کو حکم دیا تھا نا کہ تو جا کے یہودیوں سے دوستی کرنا، ان کی شاگردی کرنا، ان سے تورات لے کے آنا، میں پڑھا دینا۔ یہ جب خاتم الانبیاء موجود ہیں جس کے پاس سب ملائکہ آتے ہیں، صبح شام جبرائیل آتا ہے، اس سے سیکھنے کے بجائے یہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں تورات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، تو عبداللہ ابن ثابت نے کہا مسح اللہ عقلک، یہ نص الفاظ ہیں آپ کی کتاب کی، یہ احمد بن حنبل کا استاد ہے عبد الرزاق الصنعانی، اللہ تیرے عقل کو مسخ کر دے عمر، اللہ تیرے عقل کو مسخ کر دے۔ الا تری ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تجھے نہیں پتا چہرہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو کہنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد، دوبارہ سے کلمہ پڑھا اس نے، دوبارہ سے کلمہ پڑھا خود اس نے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، کہتا نہیں میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، دوبارہ سے کلمہ پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، تم موسیٰ یا انبیاء ہوتا ہے، موسیٰ کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، تم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نبی آپ کا میں ہوں، میری اتباع کرنی ہے تم نے۔ اچھا پھر دیکھو اگلا جو حدیث ہے، زہری روایت کرتا ہے کہ حفصہ زوج النبی صلی اللہ، عمر کی بیٹی زوجہ، جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب من قصص یوسف، اس نے بھی یہودیوں کی کتاب لے کے آئی ہے، ان کا یہ بیٹی باپ ان کا پورا خاندان یہودیوں سے ان کی بڑی فرینڈشپ ہے جی، یہودیوں کی کتاب لے کے آئی ہے، وہ یہودیوں کی کتاب سنا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فجعلت تقرأ،
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر یتلون وجهه، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے. تو اس کو کتاب کہاں سے آئی ہے؟ باپ نے دیا ہوگا نا اس کو، اس کے والد نے دیا ہوگا اس کو. فرمایا والذی نفسی بیدہ لو اتاکم یوسف وانا فیکم فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم. یوسف بھی یہاں ہوتا ہے، تمہیں اجازت نہیں اس کی اتباع کرتے، تو میں تمہارا نبی ہوں، میری اتباع کرو. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب فضائل القرآن ہے لأبی عبداللہ محمد ابن ایوب ابن ضریس البجلی، متوفى سنہ 294، بتحقیق الشیخ احمد عروہ بدیر، چاپ دار الفکر شام میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 54 میں. یہاں پہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب قال یا رسول اللہ ان اہل الكتاب يحدثون باحاديث قد اخذت بقلوبنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں ہمیں ایسے باتیں سناتے ہیں نا، میں تو اس کا عاشق ہو گیا. اخذت بقلوبنا، میرا دل تو ان کے محبت میں مہ ہو گیا، یہودیوں کے عشق میں. یہودیوں جو خطبے سناتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں تو عاشق ہو گیا ہوں یہودیوں کے خطبوں کا. وہی وقد ہممنا ان نکتبها، ہم نے تو فیصلہ کر دیا کہ ان کے خطبوں کو لکھ دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو نہیں لکھتے، یہودیوں کے خطبوں کو لکھا کریں. فقال ابن الخطاب امتوہکون انتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن خطاب کیا تم متوہک ہو؟ متوہک کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ متوہک میں دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب العین ہے لخلیل ابن احمد الفراہیدی، جزء رابع، صفحہ نمبر 64. الحوک الحمق، حمق، حوک بولتے ہیں احمق ہونے کو. متوہک رجل متوہک یقع فی الاشیاء بحمق، متوہک وہ شخص ہے جو حماقت کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے، حماقت کی وجہ سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو احمق ہے؟ ہائے 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 ہائے. حافظ صاحب سر سوال کا جواب دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے اگری کرتے ہیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اوے ذرا جواب دینا بھیا. اور یہ جو یہودیوں کی شاگردی اور اسے کتابیں لے کے آنا، یہ تقدم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ تقدم نہیں ہے تو تقدم کیا چیز ہے؟ یہ کتاب ہے الاحادیث مصنف فی الاحادیث والآثار جزء الخامس، چاپ دار التاج. یہ میں نے کچھ انتخاب کیے ہیں، وإلا احادیث بہت زیادہ ہیں، اس کے نمونے. جزء خامس، چاپ دار التاج. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر من کرہ النظر فی کتب اہل الکتاب، اہل کتاب کے کتابوں کو دیکھنا پڑھنا یہ مکروہ ہے، منع ہے. یہی حدیث ہے بھئی. عمر بن الخطاب کتاب یہودیوں کے کتاب لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ انی اصبت کتابا حسنا من بعد اہل الکتاب، یا رسول اللہ مجھے بہت پیاری کتاب ملی، حسن کتابا حسنا، بہت پیاری کتاب یہودیوں کے مجھے ملی ہے جی. قال فغضب وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیا وقال امتوہکون فیہا یا ابن الخطاب، احمق ہو گئے عمر، وہ احمق ہو گیا. میں نبی ادھر موجود ہوں، تو جا کے یہودیوں کی شاگردی اور ان کی کتابوں کے پیچھے لگا. اور بھائی یہ سب تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بھائی مجھے بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے بیان میں کوئی اشکال ہے؟ ان کے سنت میں، ان کی سیرت میں، ان کے تلاوت قرآن میں کوئی اشکال ہے، کوئی نقص ہے؟ ان کو چھوڑ کر فراڈی حرامی ان جو مدینہ میں جو یہودی کذاب تھے ان کی شاگردی جا کے کرنا، ان کی کتابیں سیکھنا. مجھے سمجھا دو یہ تقدم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مجھے سمجھا دے ذریعہ بھائی صاحب. آج کوئی مسلمان دیکھیں مسجد کو چھوڑ کر اپنے احکام دین نہیں آتے، یہودیوں کی شاگردی کریں. آپ کے شہر میں، آپ کے شہر لاہور میں کوئی کر دے بھیا یہ کام کر دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو خود مثلا احکام دین نہیں آتے، کہتا کل الناس افقہ منی، پھر جا کے یہودیوں کے آپ کہیں گے کہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کو اسلام پہ یقین ہے یا اس وجہ سے نام کا مسلمان ہے؟ کیا کہیں گے اس کے مطلب؟ جی میرا ٹائم ختم ہے.